آج کے مسلمان والدین پوری دنیا میں الا ماشاء اللہ مور دین 90% انہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بڑی فکر ہے کہ دنیا کمانے کے لیے وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی سنور جائے، ہمارے بچوں کی یہ دنیا بہتر ہو جائے۔ کمفرٹ زون میں بھیجنے کے لیے دن رات کماتے ہیں اور ان کو بھی اسی ڈگر پر لگا رکھا ہے۔ مگر اتنا بڑا ڈیوائن مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو تخلیق کیا تھا کہ اس نے اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا تھا، تاج خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہنانا تھا، تمغہ خلافت عطا کرنا تھا، خلت امامت عطا کرنی تھی۔ ارے بابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی امام بنایا، انسانوں کو جنات سے زیادہ علم و صلاحیت عطا کی۔ حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کس طرح تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر دیا، علم لدنی کی وجہ سے۔ یہ تمام صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ فرشتوں نے حضرت انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی کیا، اس وجہ سے کہ اسے وہ علم عطا کیا گیا تھا جو مخلوق میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور علم ایک ایسا نور ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر آسمان دنیا کی آیات الہیہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر سکتا ہے، علم کے ذریعے، علم لدنی کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، ڈائریکٹ ایکسپیرینس کے ذریعے، اسپریچویلٹی کے ذریعے، مسٹیسزم، اس پر کوئی غور و فکر نہیں کرتا۔ تعلیم حاصل کرتا ہے مگر اپنی تربیت نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ اس قرآن مجید پر غور و فکر کرنا شروع کر دے، تدبر کرے، اللہ سے ہدایت مانگے، دعائیں کرے، اللہ رب العالمین سے کلام کیا کرے، اللہ سے باتیں کیا کرے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اگر وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل کے کان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں۔ اللہ پاک معانی و مطالب و مفاہیم انسان کے دل میں نازل فرماتا ہے اور اس کی شقاوتیں اور مصیبتیں اور تنگیاں دور کرتا ہے، اس کے سینے کو کشادگی عطا فرماتا ہے، اس کی روح کو معراج نصیب فرماتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معراج عطا کرتا ہے۔ اب یہ عالم الغیب کی باتیں ہیں، اس پر غور و فکر کرنے سے پتہ چلے گا، اسے ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرنے سے پتہ چلے گا۔